پہلے کہ مجلس کا آغاز کریں ان شہداء کو بالخصوص جو شہید ہوئے ہیں حال ہی میں، اور جتنے بھی امت کے شہید ہیں جو گزشتگان ہیں ہم سب کے، ان کے لیے ایک دو سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل ہو اللہ۔ آج جس کے ذکر کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں دختر رسول، نام ہے فاطمہ۔ اور اگر کسی کا بھی ذکر کرنا ہو، کسی سے ملاقات کرنے جانا ہو، کسی کی بات کرنی ہو، اگر اس کا مکمل تعارف نہ کروایا جائے تو بات یا تو سمجھ نہیں آتی یا پھر صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ اب اگر ہم خود رسول سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بیوی کے بارے میں، تو سب سے پہلے تو ان کی خلقت کی بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں رسول کی حدیث سے، خلق نور فاطمہ، یعنی خلقت ہوئی فاطمہ کے نور کی، قبل ان یخلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی خلقت سے پہلے، ان کے بنانے سے پہلے۔ ابھی بات ہو رہی ہے نور کی۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ اصحاب سے، جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اصحاب ہیں انہوں نے دیکھا خلقت کی بات ہوئی ہے نور کی، تو اس کا مطلب نور دنیا میں تو نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے وہ نساء نہیں ہے، انسیہ نہیں ہے، خاتون نہیں ہے۔ رسول نے کہا کہ وہ کیا ہیں؟ حوراء انسیہ، وہ حور ہیں خواتین کی۔ یہ سمجھنے کے تھوڑی سی توجہ، وہ یہ کہ اگر ہم کہیں کسی بچے کو بالخصوص آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بچے سے بتانا ہو، بچہ اگر پاکستان نہ گیا ہو، یہ پاکستان کا فلاں علاقہ اس طرح کا ہے، تو وہ حیران ہو کے یہ کہہ سکتا ہے اچھا جس طریقے سے وہاں پہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے اس علاقے کی بنسبت، دیکھیں مقابلہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری کہاں کی سوچ ہے؟ ہماری سوچ ہے یہاں کی مادی سوچ، تو فوراً پوچھ لیا۔ رسول نے کہا حورائے انسیہ، لیکن وہ حور کیا چیز ہے؟ وہ خدا کی ایک مخلوق ہے جو کسی بھی صورت مادی نہیں ہے۔ اس کی تعریف میں بے شمار قصیدے بھی پڑھے گئے ہیں، لیکن وہ اس دنیا میں کسی کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی لگا دیا انسیہ۔ جیسے ہی انسیہ لگایا تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا، جیسے کہ حدیث کے قصہ میں پڑھا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا بنوہا، کہ وہ اس جہان میں آ کے پھر والدہ بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں اور بیوی بھی ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا اچھا اگر تھیں آدم سے پہلے تھیں، آدم سے پہلے تو نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، تو رہتی کہاں تھی؟ پھر انہوں نے بتایا قانت فی حقۃ ساق العرش، تحت ساق العرش، یعنی وہ ایسے خزانے میں تھی جو عرش کے بغل میں تھا، عرش کے برابر میں تھا۔ اب نور، خزانہ، وہ بھی عرش الہی کے نیچے، یعنی بالکل بعد۔ خلقت کے اگر لیول سمجھے ہم، سب سے پہلے خالق، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد پہلی خلقت ہے نور کی، ہم کہتے ہیں نور خدا کے بعد رسول خدا، مخلوق ہیں، اور اسی نور سے حضرت زہرا، امام علی اور ائمہ علیہ السلام، یہ انوار الہیہ ہیں۔ اس میں رسول تعریف کر رہے ہیں کہ وہ خزانے کے تاقچے میں تھی الگ سے، یعنی ان کی الگ سے یہ اہمیت تھی۔ اس میں پوچھا گیا کہ ان کی خوراک تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ایگزسٹنس ہیں، جب وہ ایک وجود رکھتے ہیں تو کھانا پینا تو ہوگا۔ پھر انہوں نے بتایا کیا تھی؟ تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، یعنی جو بھی تسبیح ہوتی تھی اس سے وہ نور نورانی رہتا تھا، جو بھی حمد و ثنا ہوتی تھی اس سے وہ نور نورانی رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر نور یہاں آیا ہے۔ ہم اگر صرف یہ سوچ لیں کہ اس وقت ان بیوی کے
ان بیوی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جس کی کم از کم خلقت تو ہمیں نہیں پتا. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں کون ہے رسول کی, ہاں ان کی ولادت ہوئی اور ان کی بیٹی. خود رسول کے ساتھ منسوب ہونا ہی ان کا کافی ہے سمجھنے کے لیے اس حد تک. اس سے بڑھ کے آگے چلیں. آخرت میں جب ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں گی, کون سی باطن والی آنکھیں, اس وقت جب آنکھیں کھل جائیں گی اس کے لیے بھی ایک رسول سے حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سب محشر والے جب اکٹھے ہو جائیں, حشر ہے نا, میدان حشر ہے, سب نے اکٹھے ہونا ہے, جو کچھ بھی کیا ہوا حساب کتاب ہوگا سب نے اکٹھے ہونا ہے. وہاں پہ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک سواری آئے گی. اب سواری کی تعریف ہے پوری کہ ایک اونٹ آئے گا, سواری ہے, اب اس میں اونٹ کہیں آپ کسی بھی جب تشبیہ دینا چاہتے ہیں کسی بھی چیز سے تو اسی دنیا سے مثال لیتے ہیں. خود خدا نے بھی قرآن میں ایسے اس دنیا سے مثال دی ہے, یعنی باغ کہاں ہے اور پھر نہریں کہاں ہیں, وہ اسی طریقے سے ہوں گے نہیں ہوں گے. اللہ کہتا ہے اس طریقے سے ہوں گے, مثلھا, اس کی طرح ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے جیسے یہاں سے فروٹس کھا رہے ہیں, ایسے نہیں ہوگا جہاں جب یہاں سے ہم نے باغ دیکھے ہیں ویسے ہی درخت ہوں گے, مختلف ہوں گے. اونٹ کی طرح کی سواری, اس سواری کی آنکھیں یاقوت کی طرح ہوں گی. 70,000 فرشتے, 70,000 70,000 فرشتے دائیں جانب, 70 بائیں جانب, 70 آگے, 70 پیچھے. یہ سب کے سب ان فرشتوں کی جھرمٹ میں یہ سواری آئے گی. اور اس کے بعد جب سواری آنے والی ہوگی معاشر والوں کو کیا کہا جائے گا؟ غضوا ابصارکم, اپنی آنکھیں نیچے جھکا لو. قرآن میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم, اے ایمان والے مردوں اپنی آنکھیں نیچے جھکا لو. بالکل یہی الفاظ ہے, غضوا ابصارکم, اپنی آنکھیں نیچے جھکا لو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ولا یبقا, کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, رسولا ولا نبیا ولا صدیقا ولا شہیدا, نہ ہی کوئی رسول آدم سے لے کے شاید خاتم تک, نہ ہی کوئی نبی جو 4 العظم انبیاء ہیں, نہ ہی کوئی صدیق جن کا درجہ اعلیٰ علیین ہے, نہ ہی کوئی شہید جن کا درجہ ایسا ہے کہ ہم کون سے سمجھنے سے قاصر. سب کی آنکھیں جھک جائیں گی. یہاں تک سواری آئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب بیوی آ گئی ہیں تو پھر ندا آئے گی خدا کی. کیا آئے گی؟ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, پھر خدا کی جانب سے ایک ندا آئے گی, یا حبیبتی وابنۃ حبیبی, اے میری حبیبہ, اے میرے حبیب کی بیٹی, سلینی, مانگو جو مانگنا ہے, نعطا, ہم عطا کریں گے, واشفعی, شفاعت کرو جس کی کرنی ہے. اور پھر بیوی مانگنا شروع کریں گی. سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ ظالم جو تھے میرے اور ان کے درمیان ان کو دور کر دیں. اس کے بعد اگلا جملہ فتقول الہی و سیدی, بیوی کیا کہے گی؟ اے میرے الہ, اے میرے مالک, ذریتی, سب سے پہلے تو میری وہ ذریت جو 12 بہترین ذریتوں میں سے, وشیعتی, اور اس کے بعد میرے شیعہ. اس کے بعد کیا کہیں گی؟ وشیعت ذریتی, میں, میری ذریت, اس کے بعد میرے شیعہ, اس کے بعد میری ذریت کے شیعہ. یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے, وہ یہ کہ بی بی کہہ سکتی تھی شیعہ تھی, ایک ہی بات ہو گئی نا, بی بی کے شیعہ, ہم سب بھی بی بی کے شیعہ ہیں. لیکن یہاں حدیث سے ہم سب کو بتایا کہ ہر امام کے بعد ایک امام آتا ہے اور اس سب کے شیعہ ہوتے ہیں. بی بی کے شیعہ موجود تھے, امام علیہ السلام کے شیعہ موجود تھے, اس کے بعد 11 امام آئے ہیں. آج موجودہ امام کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. آج زندہ امام کے شیعہ ہم لوگ ہیں.
اور اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے شیعہ ذریتی، جتنی بھی ذریتوں کے شیعہ ہیں، اور 12ویں امام تک کے شیعہ۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی ہے، اور اس سے آگے ہی میں اپنے موضوع کو کھولوں گا۔ کہتے ہیں وَمُحِبِّ ذُرِّيَّتِي۔ اب یہاں صرف اور صرف شیعہ کی بات ختم نہیں ہوئی، یہاں محب بھی لے کے آ گئی۔ ٹھیک ہے، شیعہ بھی ہو اور پیار کرنے والے بھی، دونوں، بی نے دونوں کو لے کے جانا۔ دیکھیں اگر شیعہ کی بات ہو تو شیعہ اگر قرآن میں دیکھیں لفظ ہے واضح طور پہ نوح علیہ السلام کے شیعہ، ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی طرح کے موسیٰ علیہ السلام کے بھی شیعہ تھے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ لیکن شیعت کی تعریف کی جائے تو ایک ہارون مکی کی کہانی سے ہم آگے چلتے ہیں۔ امام چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کے دور میں خراسان سے، اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے، بنو امیہ بنو عباس سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جب دونوں لڑ رہے ہیں تو شیعوں نے کہا، بالخصوص خراسان میں کیونکہ نسبتاً پاورفل لوگ تھے اس حوالے سے، سیٹلڈ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ آئیں خراسان میں، آپ کو فراہم کرتے ہیں فورسز، فوجیں، آپ کے جد امام حسین علیہ السلام نے تو جنگ کی تھی، آپ بھی آئیں جنگ کریں اور آپ لیڈ کریں، اس کے بعد ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام باتوں میں مصروف تھے، ایک شخص دروازے سے آیا، وہ باتوں میں مصروف ہے خراسانی سے، ایک شخص آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا امام۔ امام نے کہا جاؤ ذرا تندور میں بیٹھ جاؤ، آ کے تندور جل رہا تھا، ٹھیک، وہ فوراً گیا تندور میں جا کے بیٹھ گیا، جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ گیا، ہارون مکی جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد اب امام باتیں کر رہے ہیں، اچھا بتاؤ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں شخص کا کیا حال ہے۔ اب جو خراسانی ہے اس کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ تندور والے کو حال پوچھ لیں، کہ ہم نے کہا آؤ چل کے دیکھتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا ہے وہاں جا کے امام کے ساتھ، تو گل و گلزار میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے کہا اس طرح کے کتنے ہیں؟ اگر اس طرح کے لوگ خراسان میں موجود ہیں جو کہ میرے شیعہ ہیں، پھر میں خروج کروں گا۔ تو امام زمان علیہ السلام کے بغیر 313 شیعہ اس طرح کے ہو جائیں تو وہ ظہور کریں۔ بس بی نے جو ڈیفرینشیٹ کیا ہے شیعت اور محب میں، اس سے ہی واضح ہوتا ہے کہ بی سب کو لے کے جائیں گے، یہ بات ہے۔ شفاعت جو ہوگی، اب اسے مراحل ہیں، قبر باقی ہے، برزخ باقی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جنت انشاءاللہ ہمارے منتظر ہے۔ اسی سے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وحدت جب ہم کہتے ہیں، وحدت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ہو جانا، کسی ایک مقصد پہ ایک ہو جانا، کسی ہدف پہ ایک ہو جانا۔ دیکھیں ہمارے خود جو انسان ہیں، حتی باقی مخلوقات بھی، ان کے اجسام، ان کے جو جسم ہوتے ہیں، باڈیز ہوتی ہیں، وہی وحدت کا عملی نمونہ ہوتی ہے۔ لعلکم تدبرون، اگر فکر کریں، اگر تفکر کریں تو اس جسم میں بے شمار سیل ہیں، وہ سیل ملتے ہیں ایک آرگن میں، یہ پورے آرگن ہیں جو پوری باڈی بناتے ہیں، پورا جسم بناتے ہیں۔ یہ آرگن الگ الگ کام کر رہے ہیں، ایک خون کی صفائی کر رہا ہے، ایک پانی کی صفائی کر رہا ہے، ایک خوراک کی صفائی کر رہا ہے، ایک خون پہنچا رہا ہے، سب آرگن الگ الگ ہیں، لیکن جب اس بدن میں آتے ہیں ایک ہدف کے لیے، وہ یہ انسان کو زندگی بخشنا، اس کے لیے مکمل طور پہ ہم اگر ان کے پیروکار بالخصوص آج جن کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ شیعہ محب سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو ہمارے درمیان تو وحدت آسانی سے ہونی چاہیے۔ خود انسانوں کا معاشروں کو بھی دیکھیں، کسی بھی صورت انسانوں کا معاشرہ وحدت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ایک کام کرنا ہے فارمنگ کا، ایک کام کر رہا ہے کسی اور چیز کا، ایک سروس کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے،
اگر یہ سب اکائیاں معاشرے میں نہ ہو تو معاشرہ ہی کسی کام کا نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے اختلاف کا. اختلاف کیا چیز ہے؟ اختلاف ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے اختلاف ہو ہی نہ اور ہم نے اس کو اختلاف سمجھا ہو, اور وحدت ہو ہی نہ ہم اسے وحدت سمجھ رہے ہوں. یعنی اگر کوئی ریوڑ جا رہا ہے اسے ہم وحدت نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بس اکٹھے جا رہے ہیں, گروہ ہیں, جھنڈ. وحدت کسی ہدف کے تحت ہوتی ہے, اور وحدت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اختلاف کو ختم کر دیں. اختلاف باقی رہ سکتے ہیں, ایک ہدف کی خاطر وحدت ہو سکتی ہے, کئی اہداف کی خاطر وحدت ہو سکتی ہے. آج کل آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں یورپین یونین کو دیکھ لیں, شاید تھوڑی تھوڑی جگہ پہ کلچر چینج ہو. سب کہتے ہیں یورپین یونین کہتے ہیں نا, تھوڑی تھوڑی جگہ پہ کلچر چینج ہو رہے ہیں, تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اصل میں ہوتی کیا؟ یہ اختلاف ہوتا کس لیے ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے کہ ایک اختلاف تو خدا نے بنایا ہے. اگر وہ اختلاف نہ ہو تو پھر کائنات میں حسن نہ رہے. اگر سب کے سب ہم پتھر ہو جاتے تو کائنات میں حسن نہ ہوتا. خدا نے یہ اختلاف رکھا ہے, یہ فطری اور طبیعی اختلاف ہے. پتھر ہیں, درخت ہیں, نباتات, جماعات, جانور, انسان, ملائک, جن, یہ سب کے سب اختلاف ہے اور یہ حسن ہے. اگر ہم صرف ہر جگہ پتھر دیکھتے, کوئی پھول نہ دیکھتے, کوئی ہریالی نہ دیکھتے, سبزہ نہ دیکھتے, آنکھیں ہماری کسی صورت ٹھنڈے کی نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ اختلاف حسن ہے اگر دیکھا جائے, اور یہ اختلاف فطری بھی ہے. یعنی اگر قرآن کی آیت دیکھیں تو جیسے ہی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں کس کے درگاہ میں؟ فرعون کے درگاہ میں. فرعونیوں کو پتا تھا کہ ایک معاشرہ وحدت کے ساتھ ہی قائم رہ سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہاذان لساحران یریدان ان یخرجکم من ارضکم. یہ دونوں جادوگر ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چاہتے ہیں تمہیں اپنی زمین سے دور کر دیں. اور کون سی زمین؟ مسلح کا ذکر ہے. مسلح کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی. یعنی تم مصر کا اس وقت ہوتے ہیں, مصر کا کہہ سکتے ہیں ترقی یافتہ ترین سیولائزیشن تھی اس دور میں. یعنی اس سیولائزیشن جب وہ اکٹھی ہوئی ہے, یونین بنی ہے, ایک اتحاد ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا, تو وہ کسی اہداف پہ اکٹھے ہوئے. اس بات کی مثال دی انہوں نے. کس نے؟ خود فرعونیوں نے فرعونیوں کو, یا فرعون کے درباریوں نے فرعونیوں کو. کیا مثال دی ہے؟ کہ تم سب کو نکالنا چاہتے ہیں موسیٰ اور ہارون, اور وہ کیوں اکٹھے ہوئے تھے یہ اہم ہے. نقطہ یہ نہیں ہے وہ نکالنا چاہتے کیا ہوا, نقطہ یہ ہے کہ وہ اہم ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وحدت قائم رہے گی مصر میں تو ان کا نظام بھی چلتا رہے گا. بس وحدت مثبت بھی ہو سکتی ہے, منفی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے بھی وحدت دکھائی تھی, ایک سیولائزیشن بنائی تھی, اختلاف ان میں نہیں تھا. وحدت کسی بھی صورت میں جبر کے ذریعے تو نہیں آ سکتی. یہاں پکڑ کے سب کو کہتے ہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. اقناع کرنا پڑتا ہے, راضی کرنا پڑتا ہے, سیٹسفائیڈ کرنا پڑتا ہے دلیل سے, منطق سے. اور اگر دلیل کی کوئی بات نہ سنیں, قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب بھی خطاب ہو جاہلوں سے پھر آپ کچھ آگے نہیں کر سکتے, سلام کرو بس. لیکن دلیل سے اگر کوئی بات مانے تو اس سے بات ہو سکتی ہے. عمار یاسر کو ہمارے یاسر کو کہتے ہیں, ان کے والد کا نام یاسر تھا. اسلام کے شروع کے دور میں جب ابھی اعلان نہیں ہوا تھا کہ عمومی دعوت کی جائے, سب کو بتا دیا جائے, سب سے پہلے آپ شہید کہیں, ہم کہتے ہیں یاسر. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے شکنجے میں آئے تھے مشرکین مکہ کے. جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد مشرکین مکہ کے شکنجے میں سب سے پہلے آئے تھے. یاسر اور سمیہ جو عمار کے والد اور والدہ تھے. اب جب ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے سامنے, عمار کے سامنے شکنجے میں آ کے ظلم اور بربریت نہ برداشت کرتے ہوئے ان کی انتقال ہو گیا. بوڑھے تھے. عمار نے فوراً توبہ کر لی, برات کر لی, میں اسلام کو نہیں مانتا, ہاتھ کھڑے کر لیے. اب کیا کر رہے ہیں؟ رسول کے پاس آئے پریشانی میں, پشیمانی میں. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسولوں نے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے, تم نے اکراہ میں کیا ہے. اور اسی وقت پھر کیا آیا؟ خدا کی آیت آئی.
خدا نے آیت دی من کفر من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جو بھی کفر اختیار کر گیا ایمان کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا. لیکن اللہ لگا ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یہ کہ، اور مگر جب آتا ہے اس کا مطلب پچھلے والے جملے کو کینسل کر رہا ہے. مگر یہ کہ ایک کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنًا، ایک تو اکراہ ہو، زبردستی ہو، اور اس کا دل مطمئن ہو. کس بات کو مطمئن ہو؟ کہ اس کے دل میں ایمان ہو. بس اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر آسانی سے عبادت بھی ہو سکتی ہے، اختلاف کا کلا کم ہو سکتا ہے. اختلاف معمولاً کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ ارادہ جو اللہ نے دیا ہے، لیکن انسان جو اللہ نے بنایا ہے وہ ارادے کے ساتھ بنایا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم دلیلیں بھی دے لیں انسان کو، بارہا دلیلیں دیں. اگر کسی نے قانے ہونا ہو اسی وقت قانے ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے قانے نہ ہونا ہو، اللہ نے اختیار دیا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم کیونکہ سنی معاشرے میں رہے ہیں، ہمارے اپنے دیسی ماحول میں، تو کچھ چیزیں وہاں سے آ گئی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا تذکر ہو جائے گا. جن کو نہیں پتا ہوگا ان کے لیے نئی بات ہوگی، جن کو پتا ہوگا ان کے لیے تذکر ہو جائے گا. امام کے ساتھ پاس ایک صحابی آئے. اس وقت بہت زیادہ بحث عام تھی کہ جو بھی ہم کرتے ہیں یہ ہم خود کرتے ہیں یا اللہ کرواتا ہے. اللہ نے بنایا، اللہ نے جان دی، اللہ نے طاقت دی بولنے کی، اللہ نے کام کرنے کے لیے آگا و جوارے دیے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ کروا رہا ہے. جبر کہتے ہیں اسے، جبر. اور دوسری طرف آئے معتزلی جب آئے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے، اب آپ جو مرضی کرتے رہو، اختیار آپ کے پاس ہے. اللہ نے چابی بھر دی ہے، بیٹری ڈال دی ہے، اب انسان جو مرضی کرتے رہے. امام کا صحابی یہ لے کے جا رہا ہے پوچھنے کے لیے. پھر امام نے بتایا ایسا نہیں ہے، نہ ویسا ہے. یعنی نہ وہ صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں جبر، اور نہ وہ صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں تفویض، جو مرضی کرتا رہے انسان. کیا ہے؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نہ ہی جبر ہے نہ ہی تفویض ہے، ایک درمیان کا راستہ ہے. اب درمیان کا راستہ کہنا تو آسان ہے. صحابی نے پوچھا مولا کون سا راستہ؟ کہتے ایک پاؤں اٹھاؤ. صحابی نے پاؤں اٹھا لیا. مولا کہتے دوسرا پاؤں اٹھاؤ. مولا میں تو گر جاؤں گا. کہتے یہی جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہاں تک اختیار ہے، اور جہاں اختیار ختم ہوتا ہے وہ اختیار نہیں ہے. ہم نے کہاں پہ پیدا ہونا ہے؟ کس ماں باپ کے گھر میں؟ یہ اللہ کے پاس. عقل تیز ہوگی ہلکی ہوگی، کوئی شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، ڈل مائنڈ ہوتے ہیں، وہ کسی کے پاس زیادہ کچھ ہوگا. یہ بھی اختلاف جو ہے یہ بھی حسن ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، سلیقے کا اختلاف ہوتا ہے، سر طور طریقے کا اختلاف کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان با اختیار ہے. انسان کے اختیار کی وجہ سے مختلف قسم کے اختلاف ہو سکتے ہیں. ایک ہے سلیقے کا اختلاف، طور طریقے کا اختیار، طور طریقے کا اختلاف اختیار کیے سے. ایک آیت اگر پڑھ لی جائے تو کان الناس امت واحدہ، یہ آیت آپ لوگوں سے سنی بھی ہو کہ سارے کے سارے انسان واحد امت تھے. کیسے؟ آدم اور حوا کے اولاد سے تھے. اس کے بعد کیا ہو؟ فبعث اللہ النبیین. اس کے بعد اللہ نے مبعوث کیے نبی. کیوں ضرورت آئی نبی مبعوث کرنے کی؟ کیونکہ جیسے ہی آدم اور حوا کے بعد حابیل اور قابیل آئے، اختلاف شروع ہو گیا. اختلاف جیسے شروع ہوا، قابیل نے، قاتل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب جیسے ان کو قتل کیا ہے تو یہاں پہ اصل میں منافع کا مسئلہ آتا ہے. وسائل محدود ہیں، منافع مشترک ہیں. ایک ہی جگہ ہے، اس پہ حل چلانا ہے کئیوں نے، ایک ہی جگہ ہے، اس پہ نوکریاں کرنی ہے کئیوں نے، کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. یہ اختلاف ایسا اختلاف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لڑائی ہو، جس کی وجہ سے وحدت نہ ہو سکے. آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، ڈگریز کئی کے پاس ہیں، ایلیجبل بہت سارے لوگ ہیں، نوکریاں کم ہیں یا پھر بزنس کم ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر سکیں اپنی اکانومی اور سب کچھ. اس کو لیے پھر قوانین بنتے ہیں. قوانین بنانے والے کون تھے؟ فبعث اللہ النبیین. اللہ نے نبی مبعوث کیے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پھر اختلاف ہونا شروع کیا. کیوں اختلاف ہوا؟ کیونکہ وہ جو منافع لینے تھے
وہ اب شدت اختیار کر گئے، ہوائے نفس، ضرورتیں، خواہشات بڑھتی گئیں. اب یہاں بھی کراس لگنا شروع کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد ایک ریسٹارٹ ہوا ارتھ کا دوبارہ، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، بڑے بڑے اولی العزم آئے شریعت لے کے. انسان نہیں بن سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا، اور اختیار دیا ہی اس لیے تھا تاکہ امتحان آ سکے. اختیار، اتھارٹی، جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے. اگر میرے پاس ممبر کا اختیار ہے، میرے پاس ذمہ داری بھی زیادہ ہے. آپ لوگوں کے پاس سینٹر کا اختیار ہے تو آپ کے پاس ذمہ داری بھی اتنی ہے. خاتون کے پاس گھر کا اختیار ہے تو اس کے پاس ذمہ داری بھی اس قدر ہی زیادہ ہے. جتنا اختیار اتنی ذمہ داری. اس ذمہ داری کو استعمال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کیا کہ شیطان کی شاگردی شروع کی. نمرود، فرعون، اور آج کے دور میں بے شمار. جیسے ہی یہ شاگردی شروع کی، اب انہوں نے اپنا دین بنانا شروع کیا. یعنی خود دین بنانا شروع کیا مقابلے میں انبیاء کے. جیسے انبیاء کے مقابلے میں دین بنانا شروع کیا، یہاں سے اختلاف اور بڑھ گیا. یہ اختلاف کی تاریخ اگر آپ انسانیت میں چلتے رہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دوبارہ سے اختلاف ہونا شروع ہوا انہی دینداروں میں جو بچ گئے تھے. بنی اسرائیل کے واقعے ہمارے پاس بے شمار. امت محمدی میں بھی ایسی ہے. بنی اسرائیل والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے عمل نہیں کیا ان چیزوں پہ جن چیزوں کو یقین رکھتے تھے. وہاں بھی منافع، خواہشات. اب اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے. ساری مشکلات تو بتا دیں، حل نہ بتائیں. ایک تو وہی جو حل اللہ نے بتایا ہے کہ جو انبیاء آئے ہیں ان کی پیروی کرنا صحیح طریقے سے. اس کی تعلیمات آج کے دور میں تو علم کا بالکل مسئلہ نہیں ہے. یا خود کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے یا اس طرح کے ساتھ متصل ہونا پڑتا ہے. آج کل تو ماجرا سینٹر سے ہو جاتا ہے. بالکل جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو ہمارے دیسی معاشرے میں ان کو تو بہت زیادہ بے شمار مہیا ہیں چیزیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. البتہ اس کا غلط استعمال نسبتاً زیادہ ہوتا ہے انفارمیشن بمبارڈمنٹ کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ تعلیم و تعلم ہو سکتا ہے. بس اس صورتحال میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک وہ تعلیم نہیں پہنچی جو حق تھی. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ صرف حجت کر رہا ہے، ہیلا کر رہا ہے. اس کے بعد ایکسکیوزز ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور دوسرا ہم پہ ڈالا اللہ نے پیروکاروں کے. اور یہ اہم ہے، یعنی اللہ نے پیروکاروں پر بھی کچھ ڈالا ہے. مما اختلفوا فیہ، جس چیز میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے ان کے لیے نبی لائے کتابیں لے کے. نبی آئے کن کے لیے تھے؟ پیروکاروں کے لیے آئے تھے، جو بھی نبی کے پیروکار ہوں گے. آج کے دور میں اگر ہم غور سے دیکھیں، آج ہم اس دور میں ہیں کہ انسانیت عروج پہ پہنچ گئی ہے. لیکن کون سے عروج پہ؟ مادی عروج پہ. عروج پہ ہے، مادی عروج. اور یہ جو مادی دنیا کی فیسلٹیز ہیں، یہ ساری کی ساری کس کی عطا کی ہوئی ہیں؟ انبیاء کے ذریعے سے آئی. سب سے پہلے اسکرپٹ کس کا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا. بیبیلون آج بھی کہتے ہیں، ورک نہیں. بابل جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا بیبیلون ہی تھا. اوزار بنانا کس نے سکھایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی مثال کے طور پہ. اس کا حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پوری آئرن ایج انہی کی ہے. یہ سب کی سب جو مادی ترقی یہ بھی انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے. لیکن ایک فرق ہے، دیکھیں آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی مینٹلٹی یہ ہے کہ صرف اس دنیا میں رہنا ہے بس. اس لیے وہ اس دنیا میں ہی عروج چاہتے ہیں. یعنی بغداد کا جو مدرسہ تھا اس میں تمام علوم تھے. آپ کیمسٹری لے لیں، فزکس لے لیں، اس کے علاوہ میتھمیٹکس لے لیں، اسٹرانومی لے لیں، سب کے سب علوم تھے. کیوں اتنی مادی ترقی نہیں ہوئی یا نہیں چاہی؟ کیونکہ آخرت میں بھی جانا تھا. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کرنا نہیں آتا تھا. ایک بی بی فضا کا واقعہ چھوٹا سا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی آئی تھی ایک اور علاقے سے، کنیزی اختیار کی انہوں نے. بہترین خاندان کی، بہترین خاندان کی. انہیں پتا تھا
کیوں پتا تھا؟ ان کے فن سے پتا چلے گا کہ وہ کس چیز کی مہارت رکھتے ہیں. کیمیا کی ماہر تھی، کیمیا کی ماہر تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے آقا ہیں، ان کے لیے میں کچھ کر دوں. تو بڑی محنت کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک سونے کا ٹکڑا مولا کو دیا. مولا یہ ٹکڑا آپ رکھ لیں، آپ اتنا دیتے ہیں غریبوں میں، کچھ تو اپنے لیے رکھیں. ان کا اچھا تمہیں کیمیا بھی آتا ہے؟ جی. کہتی اگر اس سونے کے ٹکڑے میں فلاں فلاں عنصر اور ڈال دیتی، کیمیکل اور ڈال دیتی، زیادہ کیرٹ کا ہو جاتا ہے. کہتے اچھا مولا آپ کو بھی آتا ہے؟ کہتے اچھا. مولا نے اشارہ کیا، زمین سرک گئی، نیچے سونے کے انبار تھے. بیوی فضا کو کہا کہ یہ سونے کے ٹکڑا بھی اس میں ڈال دو. انہوں نے ڈال دیا اور بند کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، یہ زمین کے خزانے کسی مقصد کی وجہ سے ہیں. 1,24,000 پیغمبر اور خود آخری نبی، اس کے بعد امام. خود آخری نبی کو کئی بار جو امام نے بچایا وہ اسی لیے بچایا کہ 1,24,000 پیغمبر کی محنت ضائع نہ ہو. اور لیکن جب آخری امام، پہلے امام پہ وقت آیا تو پھر بی بی زہرا سلام علیہ کے سامنے آنا پڑا. رسول کی بیٹی جانتی تھی کہ ان کے بابا فوت ہوئے ہیں، ان کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت پیار تھا انہیں، اسی لیے وہ امام کے دفاع میں کھڑی ہوئی. شہادت سے کچھ پہلے رسول کے پاس بیٹھی ہیں اور دق الباب ہوا. دروازہ کھڑکا. بیوی نے کہا کہ ابھی نہیں مل سکتے بابا سے، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں. پھر دق الباب ہوا. پھر یہی کہا ابھی نہیں مل سکتے، میرے بابا تکلیف میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں. جب تیسری بار دق الباب ہوا رسول نے خود کہا بیٹی یہ میرا بھائی جبرائیل ہے، یہ تمہارے احترام کی وجہ سے دروازہ کھڑکا ہے، یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ بس اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں. قربان جاؤں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ آئے تو صحیح لیکن دق الباب نہیں کیا، دروازہ جلایا. جیسے ہی بیوی نے سنا کہ رسول رخصت ہونے لگے ہیں رونے لگی اور رسول بھی رونے لگے. اتنا روئے کہ ان کی ریشیں مبارک تر ہو گئی. اس کے بعد پوچھا گیا رسول کو آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں. رسول نے کہا میں ان آنے والے واقعات پہ رو رہا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ میری امت کیا کرے گی، میری اولاد کے ساتھ میری امت کیا کرے گی. اس کے بعد جب بیوی بہت رونے لگی سن کے تو رسول نے انہیں دلاسا دیا کہ میرے خاندان سے سب سے پہلے تم ہی ہوگی، ملنے کے لیے آؤ گی، تمہیں ہی لوگ سب سے پہلے شہید کریں گے. اس کے بعد امام حسن اور امام حسین آئے، رسول کے گلے لگ گئے. امام علی آ رہے ہیں، انہیں چھڑوائے، رسول کی طبیعت خراب نہیں ہے. رسول کہتے نہیں انہیں آخری بار ملنے دو، میری آغوش سے پیچھے نہیں ہٹاؤ. علی کو پھر نصیحتیں شروع کر دی، وصیت کرنا شروع کر دی. علی تم نے بہت صبر کرنا ہے. مولا نجف البلاغہ فرماتے ہیں کہ جو مصائب مجھ پر پڑے ہیں اول مظلوم ہے، جو مصائب مجھ پر پڑے ہیں اگر وہ کسی جوان پر پڑے تو وہ بوڑھا ہو جائے، کسی بچے پر وہ مصائب پڑے تو اس کے بال سفید ہو جائیں، کسی مومن پر اگر وہ مصائب پڑ جائیں جو علی نے برداشت کیے ہیں تو اس دائرے پانی سے کوچ کر جائے. ایسے مصائب تھے کہ امام کہتے ہیں میری آنکھوں میں کانٹا اور گلے میں ہڈی، اور کیوں نہ ہو یہ کانٹا اور ہڈی. تصور کریں فاتح خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی زوجہ پہ میل پڑ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے زہرا زمین پہ گری ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے لیکن انہیں صبر کرنا ہے. رسول نے وصیت شروع کی علی صبر کر رہا ہے.
امت تمہارا حق چھنے گی، تم نے صبر کرنا ہے، میری سنت کو بھول جائے گی، تم نے صبر کرنا ہے، یہ میری بیٹی زارا تمہاری زوجہ بطول اس پر ظلم ڈھائے گی، تم نے صبر کرنا ہے۔ اب زارا کا نام جیسے آیا مولا پہ زارا بتا رونے لگے، روتے روتے منہ کے بل گر گئے۔ ایک اور وقت تھا جب مولا منہ کے بل گرے، جب خبر ملی نا زارا اس دنیا سے چلی گئی، مسجد سے گھر تک زیادہ فاصلہ نہیں ہے، منہ کے بل گرے ہیں، لوگ اٹھانے والے تھے، دلاسا دینے والے تھے، قربان جاؤ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 72 لاشوں کے اوپر اپنے آپ کو گرایا ہے، قاسم کی کٹی لاش خود اکٹھی کر کے لائے ہیں، عباس کی آنکھ سے تیر خود اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين أيهم منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین